پاکستان میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، علماء رہتے ہیں۔ اس میں جو بڑے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، مسالک ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، دیوبندی مسلک ہے، بریلوی مسلک ہے، اہل حدیث ہیں، یہ سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ جماعت اسلامی والے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اچھا، ان میں جو سب سے زیادہ متعصب طبقہ ہے وہ میرے نزدیک بریلوی علماء کا ہے۔ اور علماء تو علماء، ان کے عام لوگ، علماء طلبہ سے ہٹ کر جو ان کے عوام الناس کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی انتہائی متعصب ہوتے ہیں، بہت زیادہ متعصب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں نہیں، صرف پاکستان کی بات کریں کہ یہاں پر جو تحریکیں چلی ہیں، تحریک ختم نبوت ہے، تحریک ناموس صحابہ ہے، یا دیگر تحریک نظام مصطفیٰ کسی زمانے میں چلی تھی، تو یہ جو تحریکیں، اس میں علماء دیوبند نے ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ لیکن بعد میں جب ان حضرات نے اس چیز پہ کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے ہر موقع پہ ان کی تقاریر بھی آپ سن لیں جو ان کے علماء کی ہے۔ انہوں نے جیسے تحریک ختم نبوت کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ان کی ایک کتاب ہے جس میں مولانا شاہ احمد نورانی کا انہوں نے کچھ تذکرہ کیا کہ انہوں کی خدمات کا کوئی ختم نبوت کے حوالے سے، اس میں اب ایک ہیڈنگ دی گئی ہے فہرست میں کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا بزدلانہ کردار۔ اب یہ کون عقل کو ہاتھ لگائیں کہ مفتی محمود جیسا آدمی جنہوں نے ختم نبوت میں اور سب سے زیادہ جرأت مندانہ کردار ادا کیا ہے تو مفتی محمود صاحب نے کیا۔ آپ ان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیا کیا تھا، سارا کچھ تو شاہ احمد نورانی صاحب نے کیا تھا۔ بھائی ٹھیک ہے، مانتے ہیں ان کا بھی کردار تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر سید بودودی صاحب تھے، پروفیسر غفور صاحب تھے، مولانا مفتی محمود سے، مولانا یوسف بنوری تھے، اور اس تحریک کو لیڈ کرنے والے ہی علماء دیوبند تھے۔ جو صدر تھے اور جو اجلاس ہوا کرتے تھے وہ بھی علماء دیوبند کی جو ہے ان کی میزبانی میں ہوا کرتے تھے۔ آپ ان کی اور جتنا یہ مطلب غیر اخلاقی لفظ استعمال کریں گے، ان کے ایک مولوی صاحب ہیں شاہ صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں ایک تقریر میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت برے القابات سے یاد کیا اور یہ کہا کہ تو اخرس ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، تو نے آج تک ختم نبوت کا نام نہیں لیا، فلاں نہیں لیا، فلاں نہیں لیا۔ بھائی آپ اپنوں کو بھی تو کچھ کہیں، آپ کا ایک پورا ٹیلی ویژن چینل چل رہا ہے، کبھی کسی نے بھی وہاں پہ گستاخان رسول کے بارے میں آواز تک بلند نہیں کی، آپ ان کو کیوں نہیں کچھ کہتے؟ صرف تعصب میں آ کر آپ ان کو جو ہے نا غیر، اور آپ سب سے پہلے آپ اپنا بتائیں، آپ کا کیا کردار ہے، آپ نے کیا کیا؟ ابھی حال ہی میں جو گزشتہ کچھ ماہ پہلے جب ایک واقعہ ہوا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، جب چیف جسٹس کے ایک انہوں نے فیصلہ دیا، پھر اس فیصلے کے خلاف جو مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو 71 سال میں پہلی دفعہ اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی عدالت میں گیا ہوں اور ختم نبوت کے حوالے سے گیا ہوں، اور انہوں نے اس قانون کو پھر تبدیل کروایا ہے۔ بتائیے آپ نے اس میں کیا کردار ادا کیا سوائے تقریروں کے اور یہ نفرتیں پھیلانے کے؟ شاہ صاحب آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی کردار نہیں ہے کسی حوالے سے بھی آپ کا، لیکن آپ بیٹھے ہیں میڈیا پہ اور ویڈیو ریکارڈ کراتے ہیں، جی مولانا طارق جمیل صاحب فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آپ کے تو آپ اپنے مولویوں کو بھی دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے اپنے مولویوں کا ابھی تو اور آپ کے الیاس قادری صاحب کا جشن منا کے وہ اب ریلیاں نکال رہے ہیں کہ ہم ان کا جشن ولادت منا رہے ہیں۔ خدا کو خوف کریں، وہ ان کے بال جو ہوتے ہیں الیاس قادری صاحب کے وہ بانٹ رہے ہیں، جی یہ دیکھیں جی حضرت قبلہ قادری صاحب کے بال ان کو تحفے میں دیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح کی نفرتیں نہ پھیلائیں۔ اگر آپ اس طرح کی نفرتیں پھیلائیں گے، آپ تو اپنے آپ کو بڑا عالم کہتے ہیں، اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ہم نے، اور یہ علماء دیوبند کا ظرف ہے، ہر دور میں انہوں نے آپ کو ساتھ رکھا ہے، ورنہ اگر آج ہی علماء دیوبند اپنی صفوں سے آپ کو نکال دیں، اور بات کہ علماء دیوبند نے کبھی بھی ان پہ کفر کے فتوے نہیں لگائے جس طرح یہ لوگ لگاتے ہیں۔ کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں اور پھر وہاں میزبانیاں جا کے دعوتیں بھی اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اور تمام مسالک کے لوگوں کو، علماء کو آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے۔